میری طرف سے آپ سب کو سلام۔ میرا نام پاسٹر ناصر کمال ہے۔ تو ہم آج پیغام الہی میں خداوند کے زندہ معتبر پاک کلام میں سے یرمیہ کی کتاب اس کا 15واں باب اور اس کی 19 آیت کو دیکھیں گے کہ آج کا کلام جو ہمارے لیے ہے یرمیہ اس کا 15واں باب اور اس کی 19 آیت۔ اس لیے خداوند یوں فرماتا ہے کہ اگر تو باز آئے تو میں تجھے پھیر لاؤں گا اور تو میرے حضور کھڑا ہوگا، اور اگر تو لطیف کو کثیف سے جدا کرے تو میرا منہ ہوگا، منہ کی مانند ہوگا، وہ تیری طرف پھریں لیکن تو ان کی طرف نہ پھرنا۔ خداوند کا پاک کلام پڑھا اور سنے جانا آپ سب کے لیے اور میرے لیے باعث برکت ہو۔ خداوند کے زندہ پاک کلام میں سے جو دیکھا ہے خدا کے بندہ یرمیہ کی معرفت کہ خدا کہہ رہا ہے کہ اگر تو باز آئے، یعنی خدا آپ سے اور مجھ سے کلام کر رہا ہے اور اس وقت بنی قوم اسرائیل سے کہ اگر تم بدی سے باز آؤ، بدی سے کنارہ کرو، بدی کو چھوڑ دو تو میں تجھے واپس پھیر لاؤں گا، میں اپنے پاس تمہیں لاؤں گا تاکہ تم میرے حضور رہو اور شادمانی اور خوشی کو پاؤ۔ اور اگر تم بدی کو نہیں چھوڑتے تو خدا آپ کو کبھی بھی اپنے پاس کھڑا ہونے نہیں دے گا، کیونکہ کلام فرماتا ہے کہ خدا پاک ہے اور اس کی آنکھ بدی کو دیکھ نہیں سکتی۔ اور دوسری بات خدا کے کلام میں سے جو ہم نے دیکھی ہے کہ میں تجھے پھیر لاؤں گا، یعنی واپس لاؤں گا، گناہ سے بدی سے باز کر کے تجھے بیماریوں، پریشانیوں، دکھوں سے، مصیبت سے، موت سے چھڑا لاؤں گا، اور تو میرے حضور کھڑا رہے گا۔ میرے حضور کیا رہے گا؟ کھڑا رہے گا۔ اور جب ہم خدا کے حضور کھڑے رہیں گے تو پھر ہم کامیاب لوگ ہوں گے، کیونکہ ہم دیکھتے ہیں کہ جو خدا کے حضور رہتے ہیں وہ باعث برکت ہوتے ہیں اور برکت لوگ ہوتے ہیں۔ اور اس کے ہونے کے لیے ہمیں اس میں دو ایسے لفظ ملتے ہیں کہ اگر تو لطیف کو کثیف سے جدا کرے، اگر خدا کے حضور کھڑا رہنا ہے، واپس آنا ہے، خدا کے حضور رہنا ہے، تو پھر ان باتوں کو دیکھنا ہے، لطیف کو کثیف سے جدا کرے۔ یعنی جب ہم لطیف کے معنی دیکھتے ہیں جو عبرانی زبان کا لفظ ہے جس کا مطلب ہے پاکیزہ، صاف، نیک، یعنی خدا کہہ رہا ہے کہ اگر تو لطیف کو کثیف سے، یعنی تو پاکیزہ رہے، پاک رہے، صاف رہے اور بدی سے کنارہ کرے۔ اور دوسرا لفظ کثیف، یہ بھی عبرانی زبان کا لفظ ہے جس کا ہم دیکھتے ہیں ترجمہ بدی ہے، گناہ ہے، حسد ہے، کہ ان دونوں کو جدا کرے، کیونکہ کلام کے اندر لکھا ہے کہ ایک چشمے سے دو پانی نہیں نکل سکتے، یعنی میٹھا اور کھارا۔ جب ہم خدا کے لوگ ہیں، خدا کے حضور کھڑے رہنے والے ہیں، جب ہم خدا کی حضوری میں پریزنٹ میں رہتے ہیں تو ہمیں کثیف کو اپنی زندگی میں لانا ہے، کہ ہمیں پاک رہنا ہے، پاکیزہ رہنا ہے، ہمیشہ گناہ سے دور رہنا ہے، مبرہ رہنا ہے، تاکہ ہم خدا کے حضور کھڑے رہیں۔ کیونکہ ہم دیکھتے ہیں داؤد کے بارے میں کہ جس کے لیے خدا کہہ رہا ہے کہ میرے دل کے موافق میرا بندہ داؤد مجھے مل گیا، اور داؤد بھی کہتا ہے کہ اگر میرے اندر بدی ہوتی تو خدا میری نہ سنتا۔ یعنی بدی اور نیکی ساتھ ساتھ نہیں چل سکتی، اسی لیے جب ہم خدا کے حضور کھڑے رہتے ہیں، رہنا چاہتے ہیں، تو ہم اپنی زندگیوں کو جدا کریں، کس سے؟ بدی سے، نیکی کی طرف پھریں۔ اور پھر ہم دیکھتے ہیں کلام کے اندر لکھا ہے نیکی کے پھل، جس کے اندر غلطیوں کے نام پالوس رسول کہہ رہا ہے، علم ہے، پرہیزگاری، ایمان ہے، اور ان کی بہت سی اس نے چیزیں لکھی ہوئی ہیں۔ اور یہ ایمانداروں کے لیے جو خدا کے حضور کھڑے رہتے ہیں، اگر آپ چاہتے ہیں کہ خدا کے حضور کھڑے رہیں، خدا کی آواز کو سنیں، اس کے چہرے کو دیکھیں، تو آپ لطیف کو کثیف سے جدا کریں۔ یہ نہیں کہ آپ دعا بھی کریں، کلام بھی پڑھیں، روزے بھی رکھیں، غیر زبانیں بولیں، نبوت کریں، اور آپ کی زندگی کے اندر بدی بھی ساتھ ساتھ چلے، نشہ بھی ساتھ ساتھ چلے، یہ ممکن نہیں ہے اور یہ خدا کو پسند بھی نہیں ہے۔ اسی لیے یرمیہ قوم اسرائیل کے لیے یہ بات کہہ رہا ہے کہ جب وہ غیر معبودوں کو پوجنے لگے، غیر معبودوں کی پرستش کرنے لگے، خدا کو چھوڑ گئے، اور اس وقت اس نے کہا کہ تم بدی سے باز آ جاؤ اور نیکی کی طرف راغب ہو جاؤ۔ آج میرے اور آپ کے لیے بھی یہ بات ہے، جتنے اس میسج کو سن رہے ہیں،
وہ اس بات کو جان جائیں کہ ہم بدی سے باز آئیں۔ یہ نہیں کہ ہم خدا کے حضور بھی ٹھہریں، دعا بھی کریں اور کلام پڑھیں اور شکر گزاریاں دے یقین بھی دیں اور پھر ابلیس کے کاموں کو بھی انجام دیں، تو پھر اس کا کچھ فائدہ نہیں ہوگا۔ اکثر لوگ یہ بات کہتے ہیں کہ ہم دعا کرتے ہیں، چرچ بھی باقاعدگی سے جاتے ہیں سنڈے کو، اور پھر ہم ہدیے شکر گزاریاں دے یقیاں بھی دیتے ہیں، مگر ان کی زندگی کے اندر تبدیلی نہیں ہے۔ کیونکہ انہوں نے لطیف کو کثیف سے جدا نہیں کیا، انہوں نے تبدیلی نہیں لائی۔ جب تک آپ کے اندر تبدیلی نہیں آئے گی، آپ بدلیں گے نہیں، آپ باعث برکت نہیں ہوں گے، آپ مبارک لوگ نہیں بنیں گے، کیونکہ بدی ساتھ نہیں رہ سکتی اور نہ ہی خدا بدی کو دیکھ سکتا ہے۔ اس لیے ضرور ہے کہ آج کے اس کلام کو ہم اپنی زندگی کے اندر لیں اور ان باتوں کو، کیونکہ جب ہم خداوند کے حضور آتے ہیں، ہم بیپٹسمہ لیتے ہیں، کس لیے کہ پرانی انسانیت کو ختم کرنے کے لیے، نئی زندگی میں داخل ہونے کے لیے، یعنی نیکی کے لیے۔ اور بہت سے لوگ آتے ہیں مگر ان کی زندگیوں کے اندر تبدیلی نہیں ہوتی، یعنی وہ کام نشے بازی یا پھر جن لوگوں کے ساتھ میل جول نہیں رکھنا، جس طرح داؤد کہتا ہے گمنڈیاں کو او نہ جاندہ نہ چوٹھیا نال رکھدا یاری، پر پھر بھی ہم ان لوگوں کے ساتھ ان کی باتوں کو اپنی زندگی میں لیتے ہیں جس سے خدا خوش نہیں ہے۔ کیونکہ ہم جب ان دونوں کو ساتھ رکھیں گے تو پھر درست بات نہیں ہے، ان کو علیحدہ کرنا ہے، یعنی نیکی کو بدی سے جدا رکھنا ہے۔ اور یہ ایسے ممکن ہے جب ہم خداوند کی پریزنٹ میں رہیں گے، خدا کی حضوری میں رہیں گے اور ہمیشہ اس کے حضور جھکے رہیں گے، اس کے حضور سجدہ ریز ہوں گے، تو خدا اپنی برکات کو ہم پر نازل کرے گا، اپنی قدرت کو ہماری زندگیوں کے اندر ظاہر کرے گا، اور اس کلام کو جس کے لیے اس نے کہا ہے کہ تم سانپوں اور بچھوؤں کو کچلو گے اور ابلیس کی ساری قدرت پر غالب آؤ گے، بدروہوں کو نکھالو گے۔ اگر آپ کی زندگی کے اندر کثیف یعنی بدی موجود ہوگی تو یہ معجزات آپ کی زندگی میں نہیں آئیں گے، آپ کے وسیلہ سے ظہور میں نہیں آئیں گے، کیونکہ آپ خدا کو ناراض کر رہے ہیں، خوش نہیں کر رہے۔ کیونکہ کلام کے اندر لکھا ہے کہ تم ان کی طرف نہ پھرنا بلکہ ان کو اپنی طرف پھیر لانا، یعنی جب تم پاکیزہ اور پاک ہوگے وہ آپ کے رویوں کو، آپ کے چال چلن کو دیکھیں گے، آپ کے اٹھنے بیٹھنے کو دیکھیں گے، تو وہ تبدیلی کی طرف آئیں گے کہ واقعی یہ خدا کے لوگ ہیں، یہ اس کے بیٹے اور بیٹیاں ہیں، یہ مسیح کے فالور ہیں، کیونکہ ان کی زندگی کے اندر گناہ نہیں ہے، بدی نہیں ہے، اور پھر زناکاری نہیں ہے، اور وہ گناونے کام جیسے ہم دیکھتے ہیں شراب نوشی ہے، اور پھر ایسے وہ کام جو خدا کی نظر میں بہودہ ہیں، مکروہ ہیں، جب ہم ان کو زندگی سے جدا کریں گے۔ کیونکہ آج کی آیت جو کلام کے اندر ہے کہ کثیف کو لطیف سے جدا کریں، تو پھر آپ خدا کے حضور کھڑے رہیں گے۔ اگر آپ اسے ساتھ میں لے کے جائیں گے تو آپ خدا کی پریزنٹ میں نہیں آئیں گے، اس کی حضوری میں کبھی بھی کھڑے ہو نہیں سکتے۔ اس لیے لازم ہے کہ آپ خداوند کے اس کلام کو جانیں تاکہ خدا آپ کو بابرکت بنائے۔ کیونکہ ہم دیکھتے ہیں کہ بہت سے ایسے لوگ جو بدی کے اندر چلے گئے، خدا انہیں واپس لے کے آیا۔ جس طرح ہم دیکھتے ہیں مصر بیٹے کے بارے میں کہ وہ اپنے باپ کو چھوڑ کر عیش و عشرت کی زندگی میں چلا گیا، بدی میں چلا گیا، خدا اپنے باپ سے دور چلا گیا، اور پھر اس نے دکھ اور مصیبت کو اٹھا پایا، مشکلات کو، پریشانیوں کو اس نے پایا، اور آخر پھر وہ باپ کو یاد کرتا ہے۔ آج دیکھیں کیا ہم نے باپ کو یاد کیا یا نہیں، یا بھی ہم دکھوں مصیبتوں میں رہنا چاہتے ہیں، ہم تبدیل ہونا چاہتے ہیں، کیونکہ اس نے اپنی زندگی کو ایک دم چینج کر لیا جب اس نے سوچا کہ میرے باپ کے گھر میں نوکر مجھ سے اچھا کھانا کھاتے ہیں، اچھی زندگی گزارتے ہیں۔ اس نے اسی ٹائم تبدیلی اپنے اندر پیدا کر لی۔ آج دیکھیں کیا ہمارے اندر تبدیلی ہے، کیونکہ کلام تو کہہ رہا ہے کہ تم سر ہوگے دم نہیں۔ کیوں ہم کثیف کو کثیف سے جدا نہیں کر رہے، ہم دم بنے ہوئے ہیں۔ وہ کہہ رہا ہے کہ تم قرض لینے والے نہیں بلکہ قرض دینے والے ہوگے۔
تو آج ہم دیکھیں ہماری قوم کہاں کھڑی ہوئی ہے. ہم قرض دینے والے نہیں, ہم تو لینے والے بنے ہوئے ہیں. مگر یہ خدا کا کلام نہیں ہے. وہ تو کہتا ہے تم دینے والے ہو اور میں تجھے بابرکت بناؤ, تیرے وسیلہ سے لوگ برکت پائیں گے. پر سب سے بڑی وجہ یہی ہے کہ جب ہم گناہ کو ساتھ ساتھ رکھتے ہیں, گناہ کو اپنے ساتھ, ہمارا لباس, ہمارے رویے, ہمارا بول چال, ہمارا اٹھنا بیٹھنا ایسا نہیں کہ لوگ دیکھیں کہ یہ خدا کے بیٹے اور بیٹی ہیں. اس لیے ہمیشہ آپ اپنی زندگی کو اس طرح رکھیں جس طرح خدا چاہتا ہے, اور اس کے بیٹے نے جس طرح نمونہ دیا ہے زمین پر رہ کر کہ ہم باپ کی فرما برداری کریں اور پاکیزگی کو اپنی زندگی کے اندر رکھیں. ہمیشہ ان باتوں کو اپنے ساتھ رکھیں, اپنی زندگی کے اندر لائیں, تاکہ آپ کے وسیلہ سے پہلی بات کہ تیرا گھرانہ بچے, اور پھر ارد گرد کے لوگ. وہ تب بھی ہوگا کہ جب آپ لطیف کو کثیف سے جدا کریں گے. اور کلام کہہ رہا ہے کہ جب یہ جدا تو میرے منہ کی مانند ہوگا. کس کی مانند؟ میرے منہ کی. کہ جس طرح خدا جو کہتا ہے ہو جاتا ہے, خدا جو چاہتا ہے کر دیتا ہے. جب آپ نیکی میں رہیں گے, بدی سے باز آئیں گے, بدی سے کنارہ کریں گے, تو پھر وہ کلام جو یسوع مسیح کی معرفت بھی ہے کہ جس بات کے لیے تو چاہے گا تیرے لیے ہو جائے گی. پر اس کے لیے ہمیں ان دونوں چیزوں کو علیحدہ اپنی زندگی میں رکھنا ہے, ایک جگہ نہیں. اور پھر یسوع مسیح نے بھی کہا کہ میں گیہوں کو تو کھتے میں جمع کروں گا, اور بھوسے اس آگ میں جہاں رونا اور دانت پیسنا اور ہمیشہ کی آگ ہے. اس لیے آپ زمین پر رہتے ہوئے ابھی ان کاموں کو انجام دیں, بدی کو دور کریں اپنی زندگی سے. پر بدی تبھی دور ہوگی جب آپ کلام کو جانیں گے, کلام کو مانیں گے, کیونکہ کلام تو کہہ رہا ہے کہ تو اپنے ماں باپ کی عزت کر. تو ہماری زندگی کے اندر دیکھیں کیا ہم ماں باپ کی عزت کر رہے ہیں, ہم حکم کو مان رہے ہیں. اگر تو ہم مان رہے ہیں, اس پر عمل کر رہے ہیں, تو پھر ہم پاکیزہ لوگ ہیں, بابرکت لوگ ہیں. پھر ہم خدا کے آگے کھڑے ہو سکتے ہیں, اس کا منہ باندھ سکتے ہیں. اگر ہم حکم کو مان رہے ہیں کہ تو میری عبادت کرنا تو میں تیرے روٹی پانی میں برکت دوں گا, اور اگر ہم یہ سب حکم نہیں مان رہے تو ہم بدی کے در پہ کھڑے ہیں اور ابلیس کے کاموں کو انجام دے رہے ہیں, اور جس کے لیے خدا خوش نہیں ہے. آج دیکھیں کہ جب ہم خداوند کے گھر میں جاتے ہیں, کتنے لوگوں کو اپنے ساتھ لے کے جاتے ہیں خداوند کی حضوری. کتنے لوگوں کو ہم دعوت دیتے ہیں کہ چرچ میں آئیں. کتنے لوگوں کو ہم کہتے ہیں کہ آپ توبہ کریں, آپ بپتسمہ لیں, آپ روح القدس کو حاصل کریں. کیونکہ یہاں جو ہم دیکھتے ہیں لکھا ہے کہ وہ تو ان کی طرف نہ پھرنا بلکہ وہ تیری طرف پھرے. کتنے لوگوں کو آپ پھیر رہے ہیں, کتنے لوگوں کو لا رہے ہیں, کتنی زندگیاں آپ بچا رہے ہیں. اگر نہیں بچا رہے, نہیں لا رہے, تو پھر آپ ان کی طرف پھر رہے ہیں, آپ ان کے کاموں کو, کیونکہ وہ کہتے ہیں کہ آؤ فلان جگہ چلیں, تو آپ ان کی بات مان کے چل دیتے ہیں. بے شک وہ گناہ کی طرف ہے, بے شک وہ بری عادت ہے, بے شک وہ کوئی گناہونا کام ہے, آپ ان کی بات کو مان لیتے ہیں. مگر کلام کہہ رہا ہے کہ ان کی بات کو تو نے نہیں ماننا, بلکہ ان کو تو اپنی طرف لے کے آ, اپنی بات ان کو منانا. اس لیے لازم ہے کہ ہم خداوند کے اس کلام کے مطابق اپنی زندگی گزاریں, اور اپنی بدنوں کے اندر, زندگیوں کے اندر, گھروں کے اندر لطیف کو کثیف سے جدا کریں, تاکہ اس کلام کے وسیلہ سے ہم برکت پائیں, شادمانی پائیں, اور خدا کا کلام ہماری زندگیوں کے اندر بابرکت ہو. ہم دوبارہ بعد میں پھر ملتے ہیں بریک کے بعد, تاکہ ہم خداوند کے کلام کی باتیں کر سکیں. آمین. ویلکم بیک. ہم خداوند کے کلام کو دوبارہ سنتے ہیں جو جہاں سے چھوڑا ہے, کہ خدا کا کلام جو یرمیہ کی معرفت ہم سن رہے تھے کہ بدی سے کنارہ اور نیکی کو اپنی زندگی کے اندر لانا. کیونکہ ہم دیکھتے ہیں جن لوگوں نے بدی کو اپنایا ان کا انجام کیا ہوا. جس طرح ہم دیکھتے ہیں نوح کے دور کے اندر کہ نوح کا خاندان راست باز تھا, انہوں نے
لطیف کو اپنایا، یعنی پاکیزگی کو، پاک لوگ بنے اور خدا کے کلام اور آئین کو سنتے رہے اور عمل کرتے رہے، اور وہ جانیں بچ گئیں، باقی سب پانی کے اندر بہہ گئیں۔ اسی طرح ہم دیکھتے ہیں کہ جن زندگیوں کے اندر گناہ آتا ہے، جو کثیف میں زندگی گزارتے ہیں، جیسے آگے آ کر پھر دیکھتے ہیں سدوم اور عمورہ کے بارے میں، یعنی لوط کے بارے میں، کہ ان لوگوں نے بھی زندگی کو یعنی لطیف جو اپنایا نہیں، پاکیزگی کو، پاک چیز کو اپنایا نہیں، گناہ کو ترک نہیں کیا، اور وہ کثیف کو اپناتے رہے، یعنی بدی میں اور گناہ میں، زناکاری میں، لونڈے بازی میں رہے، اور پھر ہم دیکھتے ہیں کہ ان کا انجام کیا ہوا، کہ ان کا انجام موت۔ اور جو خدا سے ڈرنے والے تھے وہ اس جہان میں بھی خدا نے انہیں بچا لیا، جس طرح لوط کی فیملی تھی، خدا نے انہیں نکال لیا۔ کیوں؟ کیونکہ ان کی زندگی کے اندر کثیف نہیں تھا، ان کی زندگی کے اندر لطیف کام تھے، پاکیزہ کام تھے، خدا کو ماننے والے اور اس پر عمل کرنے والے کام تھے۔ آج غور کریں، کیا آپ اس زمین پر رہتے ہوئے آج بھی انہی کاموں کو انجام دے رہے ہیں جو ابلیس کے کام ہیں، جو ابلیس چاہتا ہے کہ آپ اس موت میں جائیں، اس آگ میں جائیں جہاں رونا اور دانت پیسنا ہے؟ جس طرح سدوم اور عمورہ کے اس علاقہ کو تباہ اور برباد کر دیا گیا آگ سے، اور پھر ہم دیکھتے ہیں اس کے لیے کتنے 5 شہر، زیادہ لوگ تو سدوم اور عمورہ کو دیکھتے ہیں، 5 شہروں کو آگ کی لپیٹ میں لے لیا گیا، اور وہ تب سب جانور سب ختم ہو گئے۔ کیوں؟ ان کی زندگی کے اندر کثیف تھا، انہوں نے لطیف کے کاموں کو اپنایا نہیں، یعنی انہوں نے کثیف کو جدا نہیں کیا۔ آج دیکھیں کیا آپ بھی ابھی بھی اسی حالات میں چل رہے ہیں؟ آپ اپنی زندگیوں میں غور کریں، آگے بھی بہت سی ایسی مثالیں ہیں، بہت سے ایسے واقعات ہیں جنہوں نے نیکی کو نہیں بدی کو اپنایا اور وہ اس آگ کا لقمہ بن گئے۔ اسی طرح ہم دیکھتے ہیں خداوند کے پاک کلام میں سے ایک اور حوالہ جات کو، پالوس رسول کا فلپیوں کی کلیسیا کے نام، یعنی جو لطیف لوگ، یعنی جو کثیف سے جدا ہو گئے ہیں، جنہوں نے کثیف کو چھوڑ دیا، یعنی گناہ کو بدی کو چھوڑ دیا ہے، اس کے لیے پالوس رسول کیا کہہ رہا ہے؟ آئے میرے ساتھ نکالے فلپیوں کا خط اور اس کا 4 باب اور اس کی 8 آیت کو دیکھیں گے۔ کلام کے اندر لکھا ہے، غرض اے بھائیو جتنی باتیں سچ ہیں، غرض اے بھائیو جتنی باتیں سچ ہیں، یعنی سچائی آپ کے اندر ہونی چاہیے، کیونکہ کلام بھی فرماتا ہے سچائی سے واقف ہو تو سچائی تمہیں آزاد کرے گی، یعنی یسوع مسیح کے لیے، اس کے کلام کے لیے، اور وہ سچائی آپ کے اندر ہونی چاہیے، کیونکہ آپ لطیف ہیں، آپ نے کثیف کو چھوڑ دیا ہے، آپ کے اندر یہ سچائی کی بات ہونی چاہیے، آپ کے اندر خدا کا کلام اور اس کے وہ تمام قوانین جس کے لیے وہ کہہ رہا ہے کہ احتیاط کر کے تو اس پر عمل کرنا۔ آپ سچائی کو پہچان لیں، سچائی سے آپ واقف ہو جائیں تاکہ آپ آزاد ہو جائیں گناہ سے، ابلیس سے اور موت سے۔ اور پھر آگے دوسری بات لکھی ہے، جتنی باتیں شرافت کی ہیں، یعنی یہ جو کام ہے نیکی کی طرف ہے، جو کثیف سے جدا ہے، جو لطیف ہے۔ پہلی بات لکھی ہے کہ سچائی، اور دوسری شرافت۔ دوسری کون سی ہے؟ شرافت۔ اور پھر ہم دیکھتے ہیں مثال کی کتاب کے اندر لکھا ہے، اے جوان تو اپنی جوانی کی حقارت نہ کر۔ ہمیں شرافت کی زندگی گزارنی چاہیے، برادرانہ زندگی گزار۔ بے شک بیٹیاں، بیٹے، بزرگ ہیں، جوان ہیں، سب اپنی ایسے زندگی گزارے جو خدا کو پسند آئے۔ آپ کے رویے، آپ کا بول چال، آپ کا اٹھنا بیٹھنا ایسا ہو کہ کسی کا دل اس سے نہ دکھے، کیونکہ پالوس رسول اس بات کو کہہ رہا ہے کہ آپ کے اندر شرافت ہونی چاہیے، کیونکہ یسوع مسیح کے لیے لکھا ہے نا، اس نے گالی لے کر گالی نہیں نکالی، اور پھر لکھا اس کے منہ پر ہے، اس نے کہا ایک تھپڑ کو مارے دوسرا اس کی طرح۔ آج ہم دیکھتے ہیں اگر ہمارے پاس دولت ہے تو ہمارے اندر دولت کا گھمنڈ ہے، شہرت ہے تو شہرت کا، طاقت ہے تو طاقت کا،
ہم شرافت کی زندگی، کیونکہ کلام نہیں ہے، خدا کی محبت نہیں ہے۔ جب خدا کا کلام اور اس کی محبت ہوگی تو وہ تو کہتا ہے کمزور کو میں زور بخشتا ہوں، اور ہمیں بھی کہتا ہے کمزور کا کیا کرو، ساتھ دو، اس کی مدد کرو۔ یہ دو باتیں پہلے ہم نے دیکھی، غرض ہے بھائیو، سچائی، اور دوسری شرافت کی بات، یہ آپ کے اندر ہونی چاہیے۔ جنہوں نے کثیف کو جدا کیا ہے لطیف سے، یعنی جنہوں نے بدی سے کنارہ کر لیا ہے، بدی کو چھوڑ دیا ہے، بدی کو ترک کر دیا ہے، ان کے لیے۔ اور تیسری بات ہم دیکھتے ہیں، اور جتنی باتیں واجب ہیں، جتنی باتیں واجب ہیں وہ بات کرنی چاہیے، جو وقت کے لحاظ سے ہو، جو درست بات ہو، جو اچھی بات ہو، جو کسی کا دل نہ دکھائے، جو کسی کو پریشان نہ کرے، یا بے وجہ بات نہ ہو۔ اس لیے تو داؤد کہتا ہے نا، میرے منہ تے نگاہ باندھ بٹھا، کیونکہ میرے منہ سے کوئی ایسی بات نہ نکلے۔ اور پالوس بھی کہتا ہے کہ میں نیکی کی طرف جاتا اور مجھ سے بدی سرزد ہوتی۔ اس لیے جب ہم خداوند کے حضور رہیں گے اور اپنے منہ کو اس کے حضور رکھیں کہ وہ نگہبان رہے، تاکہ ہم ہمیشہ وہ بات کریں جس کے لیے لکھا ہے کہ واجب، اچھی بات ہمارے منہ سے نکلے۔ پہلی بات سچائی، دوسری شرافت، اور تیسری پالوس کہہ رہا ہے واجب بات۔ اور جتنی باتیں پاک ہیں، جتنی باتیں پاک ہیں، ہمیں پاک باتیں کیسی ہے کہ ہمیں پاک رہنا ہے، پاک کام کرنے ہیں، اور پاک باتیں ہی ہم سے نکلنی چاہیے۔ آج کا دور ہے کہ لوگ بچوں کو بھی مذاق سے گالی دے رہے ہیں، اپنی بیٹیاں بیٹوں کو بھی گالیاں نکال رہے ہیں، دوسروں کو بھی، پر اس کا انجام نہیں جانتے، کیونکہ کلام کہہ رہا ہے کہ جو تو چاہے گا تیرے لیے ہو جائے، کیونکہ باتیں تو میرے حضور کھڑا رہے گا اور لطیف کو کثیف سے جدا کرے گا تو میرے منہ کی مانند ہوگا۔ اگر تو بچوں کے لیے برا سوچے گا، برا بولے گا، برا ہی ہوگا، اور اگر تو ان کے لیے برکت کی بات کرے گا، اچھائی کی بات کرے گا، گھرانے کے لیے، لوگوں کے لیے، تو ویسا ہی ہوگا۔ واجب بات، اس لیے ہمیں پاک بات کرنی ہے، پاکیزگی کی بات کرنی ہے۔ ایسی بات نہیں کہ سننے والا بھی اس سے پریشان ہو کہ یہ کیسی بات منہ سے نکال رہا ہے۔ ہمیشہ آپ کی زندگی سے پاک بات نکلے تاکہ خدا کا کلام آپ کی زندگی میں پورا ہو۔ اور پھر آگے ہم دیکھتے ہیں، اور جتنی باتیں دلکش ہیں، جتنی باتیں، یعنی کسی کو دل کو دکھانے والی بات نہیں کرنے، کسی کے دل کو دکھانے والے نہیں، بلکہ دل کا، جس سے کسی کا دل خوش ہو جائے، روح خوش ہو جائے کہ کتنی اچھی بات کی ہے، کتنا اچھا رویہ ہے اس کا بولنے کا، اور بات کرنے کا انداز کیسا ہے۔ ایسا ہمیں کرنا ہے، کیونکہ یہ خدا کا کلام کہہ رہا ہے کہ جب ہم کثیف کو لطیف سے جدا کریں گے، ہم دلکش باتیں کریں گے، کلام کی باتیں کریں گے، اور اگر ایسا نہیں کریں گے تو پھر ہم دیکھتے ہیں انجام کیا ہے، موت، رونا اور دانتوں کا پیسنا۔ اور آگے کب دیکھتے ہیں بات، اور لکھا ہے غرض جو نیکی اور تعریف کی باتیں ہیں، نیکی اور تعریف کی باتیں ہیں، ان کو کرنا ہے۔ تعریف کس کی کرنی ہے؟ خداوند کی، جس کے لیے کلام کے اندر لکھا ہے۔ اور داؤد بھی کہتا ہے کہ میں خداوند کی سدا تعریف کروں گا، اس کے گیت گاؤں گا۔ اسی طرح ہمیں بھی تعریف کرنی ہے، لوگوں کی تعریف نہیں، خدا کی تعریف ہے، اور وہی تعریف کے لائق ہے، اور کوئی نہیں۔ اس لیے پالوس رسول کی یہ 6 باتیں جو اس نے فلپیوں کے نام خط کے اندر کہی ہیں، ان کو اپنی زندگی کے اندر لینا ہے، ان کو اپنی زندگی کے اندر اپنانا ہے، کیونکہ ہم دیکھتے ہیں اس نے کہا شرافت وہ ہمارے اندر ہونی چاہیے کہ لوگ جانیں کہ یہ خدا کے بیٹے اور بیٹیاں ہیں۔ پاک آپ بات کریں، اور پھر دل لبھانے والی دلکش بات کریں۔ اسی طرح ان سب باتوں کو دیکھتے رہنا ہے، اور ان باتوں کو خداوند کے خوف میں رہتے ہوئے کرنا ہے، تاکہ لوگ ان زندگیوں میں، لوگوں کی زندگیوں کے اندر یہ کلام اثر کرے۔ اور جب کلام کرے، کیونکہ لکھا ہے وہ بے تاثیر نہیں لوٹتا۔ میرا ایمان ہے کہ آج کے کلام کے وسیلہ سے لوگ برکت پائیں گے، اور جتنی جانیں ان دونوں چیزوں کو ساتھ لے کر چل رہی ہیں نا، وہ آج سے ہی علیحدہ کر دیں گے، بدی سے کنارہ کریں گے، بدی کو چھوڑ دیں گے، اور مکمل طور پر نیکی کی طرف آ جائیں گے۔
تاکہ خدا ان کی زندگی کے اندر عجیب اور جلالی کام کرے گا، معجزات کرے گا، عجیب ان کے وسیلہ سے کام کرے گا۔ کیوں؟ کیونکہ انہوں نے خدا کے کلام کو مان لیا ہے، اور جتنے کلام کو مان لیتے ہیں، اس پر پیرو ہو جاتے ہیں، عمل کر لیتے ہیں، ان کی زندگی عجیب اور جلالی کام ہوتے ہیں، وہ کام جس کے لیے خدا نے اور پھر اس کے بیٹے یسوع نے کہا ہے۔ اس لیے ضرور ہے کہ ہم ان سب باتوں کو جانتے ہوئے آج کے کلام کو یہیں ہم ختم کریں گے، دیکھیں گے کہ آج میرے لیے اور میری زندگی، اپنی زندگیوں کے اندر غور کریں، چیک کریں، تاکہ آپ کہیں ابھی تک خدا کی حضوری میں بھی رہتے ہوئے گناہ کی حالت میں بھی ہیں، تو پھر اس سے آپ کو کچھ فائدہ نہیں ہوگا۔ کیونکہ کلام کی ایک آیت مجھے یاد آئی ہے، تھوڑے دن پہلے ہی میں اس پر بات کر رہا تھا۔ کلام کے اندر لکھے، تو غیر معبودوں سے نہ ڈرنا۔ غیر معبودوں سے، کچھ لوگ ڈر کے بھی دوسری طرف چلے جاتے ہیں، گناہ کی طرف، خدا کے ساتھ بھی ہوتے ہیں اور ڈر سے گناہ کی طرف بھی چلے جاتے ہیں۔ اور سول کے لیے بھی یہی کلام تھا، تو لوگوں سے ڈرا اور ان کی بات مانی، اب تو اسرائیل کا بادشاہ نہ رہے گا۔ یہاں آپ خدا کے کلام کو اگر رد کریں گے، کسیف کو ساتھ رکھیں گے، لے کر چلیں گے، تو آپ کبھی بھی کامیاب لوگ نہیں ہوں گے، کیونکہ جس کے لیے لکھا ہے زمین پر 100 گنا اور آگے ہمیشہ کی زندگی۔ اور آج آپ اس کلام کے مطابق اپنی زندگی گزارنا شروع کریں، آپ پاک اور پاکیزہ بنیں، شرافت کی زندگی گزاریں اور بدی سے کنارہ کریں۔ سو آج کا پاک کلام پڑھا اور سنے جناب سب کے لیے اور میرے لیے باعث برکت ہو۔ سب آنکھیں بند کریں گے اور دعا کریں گے۔ خدا عظیم لشکروں کے رب باپ آسمانی، میں تیرا شکر کرتا ہوں تیرے معتبر کلام کے لیے جو تو نے مجھے دیا، میں نے تیرے لوگوں کو بانٹ دیا۔ جتنی جانے اس کلام کو سنا، خدا تو نے برکت دینا، ان کی زندگیوں کے اندر لطیف کو کثیف سے جدا کرنا، اور انہیں خدا پاک روح قوت طاقت زور دینا، تاکہ وہ کامل زندگی گزارنے والے پاک بنے اور پاک باتیں نکالنے اپنے منہ سے بنے، اور ان کی زندگیوں سے تیرا جلال ظاہر ہو۔ خدا بڑی برکت دے، رحم کر، تس کر، تاکہ سارا جلال تیرے بیٹے یسوع نام کے لیے۔ خدا میں چاہتا ہوں خدا جتنی جانیں ہیں جھکی ہیں ان کے لیے، جو بیمار ہے، کمزور ہے، بے اولاد ہے، ان کے لیے دعا کرتا ہوں خدا تو انہیں برکت دینا۔ جو ابلیس کے ہاتھوں ستائے جا رہے ہیں، یا جو خدا پاک روح پردیس جانا چاہتے ہیں، ابراڈ جانا چاہتے ہیں، ان کے لیے اچھے ویزوں کے لیے، اور خاص کر جو بیٹیاں بیٹے پڑھتے ہیں ان کی پڑھائی کے لیے، کاروبار جابز کے لیے، اچھے پلیس کے ویزوں، اچھے رشتوں کے لیے منت کرتا ہوں خدا، تو اپنے آسمان کو ان کے لیے کھول اور اپنی قدرت کو جاری کر خدا، تاکہ تیرا کلام ان کی زندگیوں کے اندر ہمیشہ ہمیشہ پورا ہوتا رہے اور وہ تیرے نام کی گواہی دے۔ رحم کر، تس کر، بڑی برکت دینا۔ جو مانگنا بھول گیا تا کر، اے باپ تیرے بیٹے کے صدقے یہ دعا مانگتے اور پا لیتے ہیں، آمین۔ خدا باپ بیٹے اور اس کے نام میں آمین۔